علماء اہل سنت حضرت علامہ امینی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے گھر پر تشریف لے کر آئیں تاکہ وہ لوگ ان کے ساتھ کھانا تناول کر سکیں۔ حضرت علامہ امینی برادران اہل سنت کے اس درخواست کو قبول نہیں کرتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، لیکن برادران اہل سنت کی طرف سے جیسے ہی اصرار بڑھتا ہے، آپ ایک شرط پر اس دعوت کو قبول فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اسی شرط پر تمہارے یہاں دعوت پر آؤں گا کہ جب دسترخوان پر کوئی بھی کسی بھی طریقے کی بحث نہیں چھڑی جائے گی۔ بہرحال وہ لوگ قبول کر لیتے ہیں اس شرط کو۔ حضرت علامہ امینی اس مقررہ وقت پر حاضر ہوتے ہیں، دسترخوان بچھتا ہے، نون و نمک تناول فرماتے ہیں۔ جیسے ہی کھانا تمام ہوتا ہے، انہی کے درمیان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی حدیث بیان کرے اور اس کا ترجمہ بیان کرے تاکہ ہم لوگ اس حدیث کے ذریعے سے اس محفل کو نورانی کر سکیں۔ حضرت علامہ امینی اعتراض وارد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے اور تمہارے درمیان یہ وعدہ نہیں ہوا تھا کہ اس دسترخوان پر کوئی اور بحث نہیں چھڑی جائے گی؟ انہوں نے کہا جناب، چونکہ آپ صاحب علم ہیں، آپ ایک بلند مرتبہ شخصیت ہیں، لہٰذا ہم آپ سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کیا برا ہے کہ ہر انسان ایک حدیث بیان کرے؟ بہرحال علامہ امینی بھی ان کی اس بات کو قبول کرتے ہیں، مگر ایک شرط پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی شرط پر حدیث بیان کروں گا کہ جب اس حدیث کے سند کو آپ لوگ اس کو معتبر گردانتے ہوں، آپ لوگ اس حدیث کو معتبر جانتے ہوں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علامہ امینی نے اس حدیث کی تلاوت فرمائی۔ کہا رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ حضرت علامہ امینی نے علماء کی طرف رخ کیا اور یہ فرمایا کہ کیا آپ لوگ اس حدیث کو معتبر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ سبھی نے یک زبان ہو کر کہا بالکل، ہم اس حدیث کو معتبر جانتے ہیں۔ اب علامہ امینی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ حدیث معتبر ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیا جناب سید عالم اپنے زمانے کے امام سے واقف تھیں یا نہیں تھیں؟ اگر نہیں تھیں تو معاذ اللہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کفر کے حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، کہ جو ناممکن ہے۔ اور اگر ہم یہ مانیں کہ حضرت سید عالم اپنے زمانے کے امام سے واقفیت رکھتی تھیں تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کے زمانے کا امام کون تھا؟ سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب یہ جانتے تھے کہ اگر اس کا جواب ہم نہ دیں تو شخصیت زہرا پر حرف اٹھتا ہے، اگر ہم اس کا جواب ہاں دیں تو پھر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت ثابت ہو جاتی ہے۔